پہ ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو دنیا میں رہے اور آخرت کے لیے آنا ہے تو وہ بھی اختیار ہے. فاختار الآخرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے آخرت کو اختیار کر دیا. صحابہ کرام نے سنا اور ہر صحابی نے بطور معمول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا. اتنے میں مجمع میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی. لوگوں نے دیکھا کون رو رہا ہے. دیکھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ رونے کی اس میں کون سی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے کسی بندے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے کسی بندے کو اختیار دے دیا دنیا اور آخرت کے درمیان اور اس بندے نے آخرت کو منتخب کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ عالم ہے, سب سے زیادہ علم کے جاننے والے تھے, علم والے تھے. انہوں نے کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا علم یہ کہتا ہے, میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور نے جس بندے کا تذکرہ کیا ہے وہ حضور کی ذات مبارک ہے. وہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا دنیا اور آخرت کے درمیان اور آخرت کو اختیار کر دیا. دنیاوی زندگی کو مسترد کر دیا, رد کر دیا. آخرت کو اللہ کے نبی نے, اخروی زندگی کو اللہ کے نبی نے اختیار کر لیا. ابو بکر نے فرمایا میں اس لیے رو رہا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی اپنے آخری خطبے میں بہت سارے نصائح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. بہت سارے اصول اسلامی ریاست کے میرے نبی نے صحابہ کو اس آخری خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائے. اور وہاں پر میرے نبی نے ایک لفظ یہ بھی ارشاد فرمایا, چونکہ مسجد نبوی کے ارد گرد جو حجرے تھے ان کی کھڑکیاں دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے. نماز کا وقت ہوا, کھڑکی کھولی, مسجد میں آگے پھر چلے گئے. میرے نبی نے فرمایا کہ لا تبقین خوفتا, اب کے بعد جتنے حجرے ہیں مسجد نبوی کی طرف جن کی کھڑکیاں ہیں کسی کھڑکی کو باقی نہیں رکھنا, سب کھڑکیاں بند کر دو. الا خوفتا ابی بکر, سوائے ابو بکر کے حجرے کی کھڑکی کے وہ کھلی رہے, باقی ساری بند کر. محدثین نے لکھا یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور صرف ایک خلیفہ کا دروازہ مسجد کی طرف کھلنا چاہیے, کیونکہ خلیفہ نے مسجد میں آ کر اپنے امور مملکت انجام دینے ہیں. باقی میرے نبی نے فرمایا ساری کھڑکیوں کو بند کر. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول آپ کی طبیعت مبارک میں افاقہ ہوا, کچھ بیماری کی شدت کم ہوئی. صحابہ کرام نے دیکھا ابو بکر ملے اور کہا کہ اب افاقہ ہے, الحمدللہ ٹھیک ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر اپنے ایک گھر کے اندر چلے گئے, مقام سخ. وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہلیہ حضرت خارجہ بنت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہے, پہلے سے بہتر ہے, بیماری میں افاقہ ہے. یہ وہاں چلے گئے اور پیچھے جناب نبی
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت غالب آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوئی، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور نے آخرت کی زندگی کو اختیار کیا، آخرت میں چلے گئے۔ اور وہ منظر کیسا تھا؟ اس منظر کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین کا محور، مرکز، سرچشمہ، سارے کے سارے صحابہ کی محبت کا مرکز، سارے کے سارے صحابہ کی عقیدتوں کا مرکز، سارے کے سارے صحابہ کے عشق اور محبت کا مرکز جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ جس نبی کے لیے صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنا سعادت سمجھتے تھے، ان کی غارت ہوئی، کوہرام بپا ہو گیا، مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، چیخ و پکار شروع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت فرمائے، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اب کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سپہ سالار، بہادر، جری، ہوش و حواس کھو بیٹھے، تلوار لے کے حجرہ رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لوگ سہمے ہوئے، حضرت عمر جلال میں کھڑے ہیں، تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، عجیب ایک کشمکش کا عالم ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا آہ بکا شروع ہے، چیخ و پکار شروع ہے، کسی کی طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ نہیں کی، سیدھے حجرہ عائشہ میں چلے گئے، حجرہ عائشہ میں گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ کی قسم آپ پر اللہ تعالیٰ دو موتیں کبھی جمع نہیں کر سکتا، اما الموتۃ التی کتبت علیک، وہ موت جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی، فقط ذقتها، آپ نے اس موت کا ذائقہ چکھ لیا، ثم لم تصیبک بعدہ موتۃ ابدا، اس کے بعد کوئی دوسری موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر رخ انور پہ چادر ڈالی، ابو بکر باہر نکلے اور یہاں عمر ببرے پڑے تھے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور لوگوں تم سنو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، رحلت فرما گئے، اور کل نفس ذائقۃ الموت کا مصداق وہ بن گئے، ومن کان یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس پر موت آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر صدیق اکبر نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بے شمار اللہ کے نبی آئے، یکے بعد دیگر دنیا سے پردہ فرماتے رہے، جاتے رہے، محمد بھی اللہ کے رسول تھے، اللہ کا فیصلہ تھا، آج وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات جاری ہے۔ ادھر عمر کی آنکھیں کھلی، صحابہ کرام ہوش و حواس میں آئے اور کہا، عمر کہنے لگے کہ ابو بکر اللہ تجھ پر رحم کرے، مجھے تو یوں لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے مراحل طے ہوئے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صحابہ کرام کا اجماع ہوا، ابھی حضور کی تدفین نہیں ہوئی،
اجتماع ہوا، اکٹھے ہوئے سقیفہ بنو سعادہ کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر سب لوگ مجتمع تھے. آپ پردہ فرمائے اب کیا لایا عمل ہونا چاہیے. مختلف آراء جس طرح آتی ہیں، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو سب کے سب لوگوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ حضور کے بعد آپ ہی ہمارے خلیفہ اول ہیں. کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا. اس وقت موجود سب صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہا کہ آپ ہی خلیفہ اول ہیں. کوئی اختلاف نہیں ہوا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیعت نہیں فرمائی. کچھ دنوں کے بعد آپ نے بیعت فرما لی. پوچھا علی تو نے تاخیر کیوں کی؟ کیا ابو بکر میں قرآن کی جمع کرنے کے اندر اس قدر مصروف تھا، میں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں اس وقت تک چادر بھی نہیں اوڑھوں گا جب تک یہ قرآن کی ساری خدمت پوری نہ کر. آج پوری ہوئی اور آج آ کے بیٹھ گیا. تو یہاں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدا ہوتی ہے. اور وہ خلافت اس وقت کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت ہی مشکل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت کے بعد بڑے کٹھن حالات آئے، بڑے مشکل حالات آئے. فتنہ ارتداد پھیل گیا، لوگ مرتد ہونے لگے. جھوٹے مدعیان نبوت نے اپنی اپنی نبوت کے دعوے کرنے شروع کر دیے. منکرین زکات نے علی الاعلان زکات کا انکار کرنا شروع کر دیا. ہر طرف ایک اضطرابی سی کیفیت بن گئی. میرے نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے فتنوں کا مقابلہ کیا، فتنہ ارتداد کو کچلا. جھوٹے مدعیان نبوت مسلمہ کذاب کی صورت میں، اسود عنسی کی صورت میں اور بہت سارے جب نکلے ان کی سرکوبی کی، انہیں ختم کیا. اور منکرین زکات کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا اور پورا لشکر بھیجا، جا کر ان کا بھی قلعہ کما کیا. 2.5 سال کی زمانہ خلافت میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی اس ریاست مدینہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے طے کیے ہوئے خطوط پر استوار کیا اور چلایا. خلیفہ بن گئے. اب خلیفہ بننے کے بعد چونکہ آپ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، کپڑے کے تاجر تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسلام پر بڑا مال نچھاور کیا. خلیفہ بننے کے بعد دوسرے دن چادریں بازو میں رکھی ہیں بیچنے والے اور لے جا رہے ہیں دکان کی طرف بیچنے کے لیے. راستے میں صحابہ میں حضرت عمر ملے، اے امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا عمر امیر المومنین تو ہوں، لیکن یہ تو میرا کاروبار ہے، یہ میں نے کرنا ہے. اور صحابہ کرام نے بڑی مشکل سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، بیت المال سے اپنا وظیفہ جاری کر دیں، اس کام کو چھوڑ دیں، لوگوں کے لیے کام کریں. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے جو وظیفہ تھا، بیت المال سے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ تھا وہ کتنا تھا؟ اپنے لیے کتنا وظیفہ انہوں نے مقرر کیا؟ آج لوگ صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں.
لیکن وہ حقیقی خط و خط سے بالکل ناواقف و ناشنا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک واقعہ ہے کہ بیوی سے کہا کہ کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، حلوہ کھانے کو. کہا ابوبکر وظیفہ اتنا ہے کہ جس سے 2 وقت کی دال روٹی کھانا پورا ہوتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، حلوے کے لیے اضافی خرچہ نہیں میرے پاس. امیر المومنین کی اہلیہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کہتی ہیں کہ جو وظیفہ آپ کا بیت المال سے مقرر ہے، جو آپ کی تنخواہ ہے، وہ اتنی ہی ہے کہ جس سے پیٹ بھر جائے، کھانا 2 ٹائم کا مل جائے، اس سے الگ حلوہ بنانے کے لیے نہیں. بات آئی گئی ہو گئی، چل گئی بات. کچھ دنوں کے بعد صدیق اکبر وقت کے خلیفہ، وقت کے بادشاہ، گھر کے اندر حلوہ پکتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا ہے اور دیکھ کر پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، روزمرہ کی ضرورت سے تھوڑا تھوڑا بچا کر میں نے آپ کے لیے تیار کیا. میں نے آپ کے لیے روزمرہ کے جو وظیفہ بیت المال سے آتا ہے اس سے بچا کر میں نے آپ کے لیے تیار کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حلوہ تناول نہیں فرمایا، کھڑے ہو گئے، سیدھے بیت المال کے ذمہ دار کے پاس گئے اور کہنے لگے آئندہ اتنی مقدار روزانہ کی میرے وظیفے سے کم کر دی جائے، کم پر بھی میرا گزارا چل سکتا ہے، اتنا کم کر دیا جائے. یہ ہے وہ خلافت، یہ ہے وہ حکومت جس کو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور صحابہ کرام نے دکھائی. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لباس پہنتے ایک چادر سے ان کا لباس نہیں بنتا تو جمعے کے اجتماع میں ایک آدمی کھڑے ہو کر اعتراض کرتا ہے، عمر جو چادر بیت المال سے آئی تھی اس سے تو آپ کا پورا لباس نہیں بنتا، یہ دوسری کہاں سے لائے گی؟ یہ ریاست مدینہ کے یہ اصول تھے. ان اصولوں پر، ان خطوط پر میرے نبی نے، میرے نبی کے صحابہ نے حکومت کی. اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا 2-4 سال اسمبلی میں لگاتے ہیں تو وہ سیاہ و سفید کے مالک بن جاتے ہیں. اندرون ملک سے لے کر بیرون تک بینک اکاؤنٹ ہے، جائیدادیں ہیں، سب کچھ بنایا ہوا ہے. اسلامی فلاحی ریاست جس کا تصور میرے نبی نے پیش کیا، جس کو عملی جامہ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان و علی نے عملی جامہ پہنایا، وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اس وقت عوام سے لے کر حکومتیں نہیں کھاتی تھی. اس وقت مال غنیمت جتنا بھی ہے وہ عوام پہ خرچ ہوتا تھا، عوام پہ خرچ ہوتا تھا. زکاتیں جمع ہوتی، عوام پہ خرچ کی جاتی، لوگوں پہ خرچ کی جاتی تھی. اور آج ٹیکس لگا لگا کے یہ جو طبقہ اوپر والا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور غریب ایک وقت کے کھانے کو ترس رہا ہے. یہی فرق ہے ٹیکس کے اندر اور زکات کے اندر. ٹیکس امیروں، زکات امیروں سے لی جاتی ہے، غریبوں پر خرچ کی جاتی ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے. اور ٹیکس غریبوں سے لے کر امیروں پر خرچ ہوتا ہے. یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت نہیں ہے. غریب کو نچوڑو اور امیر
اس کا پروٹوکول، اس کا گھر، اس کے گارڈ، اس کی سیکورٹی، اس کا پیٹرول، اس کے بل، سارے کے سارے ادا ہو غریب کو چھوڑو۔ اسلامی نظام یہ ہے کہ امیروں سے لو زکوٰۃ کی صورت میں، اور وہ خرچ کس پر کرو؟ غریبوں پر خرچ کرو۔ وقت نہیں ہے، بے شمار مسائل اس کی موجود ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلافت کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اسی نہج پہ چلایا جس نہج پہ میرے نبی نے اس خلافت کو بنایا تھا، جن خطوط پہ استوار کیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرے منہ سے اعلان نہیں کیا۔ اور پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب فدق جو ہے وہ غصب کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ بھلا وہ خلیفہ، بھلا وہ شخص جو بیت المال سے اپنے لیے اپنی ضرورت کے مطابق وظیفہ لینا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ کسی اور کا حق کیسے دبا سکتا ہے؟ تاریخ کے جھوٹ ہے، دشمنان صحابہ کا پروپیگنڈا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے، یہ خلافت بلا فصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا۔ پہلے خلیفہ، پہلے صحابی اور پہلے مسلمان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمعہ